الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يسألونك ماذا ينفقون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا خرچ کریں قل ما انفقتم من خیر فرما دیجئے جو کچھ بھی تم خرچ کرو مال میں سے فللوالدین والاقربین پس ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے والیتامی والمساکین وابن السبیل اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم اور جو کچھ بھی کرو گے تم بھلائی میں سے بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے آمنت باللہ وبآیاتہ حضرات گرامی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہے اور اس آیت کریمہ میں شریعت کی احکامات میں سے ایک حکم بیان فرمایا گیا ہے جو ایک سوال کے جواب میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی دیناران، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے، تو میں اس کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انفق علیک، اسے اپنے اوپر خرچ کرو۔ اس نے پھر عرض کیا ان لی دینارین، میرے پاس 2 دینار ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اپنے اور اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرو۔ اس نے پھر عرض کیا ان لی ثلاثۃ، اے اللہ کے رسول میرے پاس 3 دینار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعلی خادمک، کہ اسے اپنے گھر والوں پر اور اپنے خادم کے اوپر خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ان لی اربعۃ، میرے پاس 4 دینار ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعلی والدیک، کہ اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو۔ اس نے پھر عرض کیا ان لی خمسۃ، میرے پاس 5 دینار ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلی الاقربین، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو 5ویں دینار کو۔ اس نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس 6 دینار ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک جلیل القدر صحابی تھے اور مالدار صحابہ میں سے تھے، بڑی عمر کے بوڑھے صحابی تھے، ان کے 4 بیٹے تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور مختلف غزوات میں اور جہاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ یہ مالدار صحابی تھے۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو انہوں نے احد کے اس غزوے میں، اس جنگ میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ فرمایا معذور تھے، ایک پاؤں سے لنگڑے تھے۔ تو بیٹوں نے منع کیا اور باقی رشتہ داروں نے بھی کہ آپ معذور ہیں اور چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، اور شریعت کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ جہاد میں شریک نہ ہوں، تو اس لیے آپ جہاد میں شریک نہ ہوں۔ جب لوگوں نے منع کیا تو فرمانے لگے کہ یہ کتنی شرم کی بات ہوگی میرے لیے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں گھر میں بیٹھا رہوں۔ ان کی بیوی نے، اہلیہ نے انہیں آڑ دلانے کے لیے کہ کہیں جہاد سے پیچھے رہ نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ تم لڑائی سے بھاگ کر کے واپس گھر آ رہے ہو۔ تو فرمایا کہ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فوراً اٹھے، ہتھیار باندھ لیے، قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے واپس گھر کی طرف واپس نہ لٹائیو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنائی یحرموننی من الجہاد لعرجتی،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے میرے لنگڑا پن کی وجہ سے مجھے جہاد سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، اور میں جہاد کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جن کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے تمہیں معذور بنایا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ جو اندھا ہے، جو لنگڑا ہے اور جو بیمار ہے، وہ اگر جہاد میں شریک نہیں ہوتا تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر تم جہاد میں شریک نہیں ہوتے تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں۔ عرض کیا ولیکنی یا رسول اللہ احب ان ادخل الجنۃ بعرجتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ اسی لنگڑا پن کے ساتھ، لنگڑے پاؤں کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جنگ احد کے موقع پر کہ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ تان کر کے اور بہادری کے ساتھ دشمنوں کی طرف ٹوٹ پڑے، اور زبان کے اوپر یہ الفاظ تھے کہ میں تو جنت کا شوقین ہوں کہ کب جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ان کے پیچھے پیچھے ان کے بیٹے بھی دوڑ رہے تھے۔ فرمایا کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک بیٹے نے احد کے اس میدان میں جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کے بعد ان کی اہلیہ نے ان کی لاش جب واپس لے جانے کے لیے اونٹ کے اوپر ڈالی کہ مدینہ میں لے جا کر کے دفن کریں، تو فرمایا کہ اونٹ وہیں پہ بیٹھ گیا، اور زبردستی مار مار کر کے جب اسے اٹھایا اور مدینہ کی طرف چلانا چاہا تو اونٹ نہیں چلا، اور اپنا رخ واپس احد کی طرف کر دیا۔ ان کی اہلیہ نے یہ بات جا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ معاملہ درپیش ہے، اونٹ مدینے کی طرف نہیں جا رہا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے، اور فرمایا کہ انہوں نے گھر سے جاتے وقت کچھ کہا تھا؟ تو اہلیہ نے کہا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، کہ اے اللہ مجھے واپس گھر کی طرف نہ لوٹائیو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے۔ تو اس قدر انہیں شوق شہادت تھا۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ننفق من اموالنا وَأَيْنَ نَضَعُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں، وَأَيْنَ نَضَعُ، اور کہاں خرچ کریں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، یسألونک ماذا ينفقون، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں۔ تو آج جواب میں فرما دیجئے قل ما انفقتم من خیر، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرنا چاہو خیر میں سے۔ یہاں پر خیر کے لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے، اور فرمایا کہ خیر کے جو الفاظ ہیں یہ مختلف معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک معنی مال کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عادیات کے اندر فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ انسان مال کی محبت میں بڑا ہی سخت۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، کہ جو کچھ بھی تم خیر میں سے یعنی اپنے مال میں سے خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں عطا کریں۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، کہ جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرنا چاہو تو خرچ کرو۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، کہ جو چیز بھی خرچ کرو جو بھی نفع مند چیز ہو، کہ جس کے خرچ کرنے سے کسی دوسرے انسان کو نفع ملے، تو ہر مفید اور ہر نفع چیز جو چیز ہے اسے تم خرچ کر سکتے ہو۔
تو اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو سوالوں میں سے پہلے سوال کا جواب دیا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرنا چاہو شرط یہ ہے کہ وہ خیر میں سے ہو، یعنی پاکیزہ ہو اور نفع مند ہو، حرام کی چیز نہ ہو، حرام کی کمائی نہ ہو، حرام کا مال نہ ہو کہ حرام کا مال چاہے جتنا بھی خرچ کیا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی خرچ کرو وہ حلال اور طیب چیز ہونی چاہیے اور نفع مند چیز ہونی چاہیے، بیکار چیز بھی نہ ہو کہ جو کسی کام میں نہ ہو اس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اور دوسرا سوال کا جواب فرمایا کہ وَأَيْنَ نَضَعُ، کہ ہم کہاں پہ خرچ کریں، تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وَلِلْوَالِدَيْنِ، کہ تمہارے خرچ کرنے کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں، فَلِلْوَالِدَيْنِ، تمام حقداروں میں سے سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ماں باپ کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت کریمہ صدقات نافلہ کے بارے میں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، صدقات واجبہ کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور نہ ماں باپ اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ سے ہٹ کر کے فرمایا کہ خرچ کے جو مواقع ہیں ان میں سب سے پہلا جو موقع ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ اور ماں باپ کا حق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ ہی ہیں جو انسان کو عدم سے وجود میں لانے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، بتاؤ تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے سبب اور ذریعہ ماں باپ کو بنایا ہے۔ تو ماں باپ اولاد کو عدم سے وجود میں لانے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جب خرچ کرو تو سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر حقوق بیان فرمائے ہیں، پہلے اپنا حق بیان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ پہلے اللہ کا حق ہے حقوق اللہ میں سے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ کی حق کی ادائیگی کے بعد انسانوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کا حق ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خاص طور پر جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کے سامنے زبان سے اف بھی مت کہو، کوئی ایسی بات زبان سے مت نکالو کہ جو ماں باپ کو ناگوار گزرے، جو ان کو پسند نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی ایسی بات ماں باپ کے سامنے کرنا کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جب اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کے سامنے اف کہو، تو پھر اس کی اجازت کہاں ہوگی کہ ماں باپ خرچ کے حقدار ہیں اور ان کے اوپر خرچ نہ کیا جائے۔ تو اف کے مقابلے میں اگر ماں باپ حقدار ہیں کہ ان کو مال دیا جائے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے اور خرچ نہ کیا جائے تو اس سے زیادہ ان کو تکلیف پہنچے۔ تو اس لیے فرمایا کہ خرچ کی مد میں سب سے پہلا جو حق ہے اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کے بعد ماں باپ کا حق ہے۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، کہ سب سے زیادہ ماں باپ کے اوپر خرچ کیا جائے، خاص طور پر اس وقت جب ان کے پاس خود کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ اس لیے ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چاروں کے نزدیک فرمایا کہ ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور یہ قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے اور قیاس سے ثابت ہے۔ قرآن کریم سے ایک تو یہی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان اور اس کے سلوک کا حکم دیا، اور فرمایا کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ،
ان کے سامنے اف بھی مت کہو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ انسان میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر۔ تو اس لیے ماں باپ کے اوپر جب کہ وہ حقدار ہوں اس صورت میں خرچ کرنا فرمایا کہ یہ لازم ہے اولاد کے ذمہ۔ اسی طرح حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وان اولادہ من کسبہ، او کما قال، کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کی کمائی میں سے سب سے بہترین کمائی وہ ہے کہ جو انسان محنت سے اور اپنی کسب سے، اپنی مشقت سے کما کر کے کھاتا ہے، اور انسان کی جو اولاد ہے یہ بھی اس کی کمائی ہے۔ تو اس لیے اولاد کی کمائی سے ماں باپ کو کھانا یہ جائز۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یہب لکم ابناؤکم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور واموالہم لکم اذا احتجتم الیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کی ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں بیٹے دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے مال میں تمہارا حق ہے، خاص طور پر اس وقت کہ جب تم اس کی طرف محتاج ہو۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتعلمون ای نفقۃ خیر فی سبیل اللہ، تمہیں معلوم ہے کہ کون سا نفقہ، کون سا خرچ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے اوپر خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفقۃ الولد علی الوالدین افضل، کہ اولاد کا اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا اس کا جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر درجہ ہے۔ اسی طرح اجماع سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ماں باپ ضرورت مند ہوں اور ان کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، آمدن کے کوئی وسائل ان کے پاس نہ ہوں، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ان کا اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا فرمایا یہ فرض ہے۔ اور قیاس سے بھی یہ ثابت ہے کہ جب انسان خود بچہ تھا، بچپن کے اندر تھا، تو اس کے ماں باپ نے اس کو پالا پوسا، اس کے اوپر خرچ کیا۔ اب یہ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں تو ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا فرمایا یہ اولاد کا حق۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ جو حق ہے انسان کے اوپر وہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے بعد وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو۔ اور فرمایا کہ کسی بھی زمانے کے اندر، کسی بھی عمر میں بھی، چاہے ماں باپ جوان ہوں یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، ہر حال میں اولاد کے ذمہ یہ لازم ہے، اولاد پر یہ واجب ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ماں باپ کے اوپر اپنا سرمایہ لٹائیں، اپنا مال ان کے اوپر خرچ کریں۔ لیکن پھر بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ ہر حال میں ماں باپ کی خدمت کرنی لازم ہے، لیکن خاص طور پر جب ماں باپ میں سے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں
یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت پھر یہ خدمت بجا لانی اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا یہ پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر انسان کے قوا، انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، انسان کے مزاج کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور معمولی سے معمولی بات کو بھی انسان بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر اولاد کی طرف سے کوئی معمولی غلطی بھی کی جائے گی تو ماں باپ اسے محسوس کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بڑھاپے کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے زبان کو نہیں کھولنا اور زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی کہ جو انہیں ناگوار گزرے، یہاں تک کہ اف کا جو کلمہ ہے یہ بھی زبان سے نہیں نکالنا۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اگر ماں باپ بات کریں اور اولاد ان کے سامنے ایک آہ بھرے اور لمبی سانس کھینچ لے تو یہ بھی اف کے اندر داخل ہے کہ یہ بھی ماں باپ کو ناگوار گزرے۔ فلا تقل لهما اف، بعض رات نے فرمایا کہ اگر اف سے بھی نیچے کوئی درجہ ہوتا تو وہ بھی اس سے مراد ہے۔ تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اف بھی مت کہو۔ ولا تنہرہما، دوسرا حکم یہ کہ انہیں جھڑکو مت، اگر وہ کوئی بات کریں ان کی بات کو کاٹو مت، ان کے سامنے آواز کو اونچا مت کرو، بلند آواز سے بات نہ کرو، اور جس طرح تم اپنے دوستوں کے سامنے ہاتھ ہلا ہلا کر کے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے کر کے بات کرتے ہو تو ماں باپ کے سامنے بات چیت کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو حرکت مت دو۔ فلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ماں باپ سے جب بات کرو تو انتہائی نرمی کے ساتھ، انتہائی شفقت کے ساتھ اور انتہائی محبت کے لہجے میں ان کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ۔ وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، چوتھا حکم فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ، اپنے آپ کو جھکا دو، ذلیل کر دو، اور جتنا ماں باپ کے سامنے تم جھکو گے اس کے اندر تمہاری ذلت نہیں ہوگی بلکہ اتنی اس کے اندر تمہاری عزت ہوگی۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ شفقت اور محبت کے لہجے میں ان سے پیش آؤ، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے دوسرا حکم فرمایا کہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ماں باپ کے حق میں دعا کرو کہ اے ہمارے پروردگار میرے ماں باپ کے اوپر اس طرح سے تو رحم فرما جس طرح کے بچپن کے اندر انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اولاد کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رزق کی تنگی کے اندر مبتلا فرما دیتے ہیں، اس کے معاش کو، اس کے رزق کو اس کے اوپر تنگ فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرو، اگر وہ زندہ ہیں تب بھی، اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے حق میں ہی دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار میرے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما کہ جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے میرے اوپر رحم کیا جبکہ میں بے بس تھا، کمزور تھا اور عاجز تھا، اس وقت انہوں نے اپنی جوانی کو، اپنی ساری خواہشات کو میرے اوپر قربان کیا، آج وہ کمزور ہو چکے ہیں اور وہ میری خدمت کے محتاج ہیں، تو اے اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما۔ اس لیے فرمایا کہ جو انسان
اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے اور عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ قرب قیامت میں ایک آدمی یطاع زوجتہ، اپنی بیوی کی تو اطاعت کرے گا، بیوی کی تو بات مانے گا، وعصا امہ، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کے مقابلے میں ماں کو ترجیح دے گا۔ اللہ نے ہر ایک انسان کے اپنے اپنے حقوق بیان کیے ہیں۔ بیوی کا اپنا حق ہے، خاوند کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے، اولاد کا اپنا حق ہے۔ بیوی کا حق اپنی جگہ پہ ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ بیوی کا حق ادا نہیں کرنا، لیکن ماں کا اپنا حق ہے اور باپ کا اپنا حق ہے، اس حق کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تو فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ایک نشانی ہے کہ آدمی بیوی کی تو سنے گا، بیوی کی تو اطاعت کرے گا، لیکن ماں کی نافرمانی کرے گا۔ اور فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کو تو اپنے قریب کرے گا، لیکن اپنے باپ کو اپنے آپ سے دور کر دے گا، باپ سے دور رہے گا۔ آج یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں کہ انسان دن بھر جو ہے کام کاج کے اندر مشغول رہتا ہے، اور شام کے وقت جب واپس آتا ہے کام سے تو اپنے دوستوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ ماں بیچاری راستہ دیکھتی رہتی ہے، دروازے پہ نگاہیں ہوتی ہیں کہ کب بیٹا جو ہے صحیح سلامتی کے ساتھ گھر آئے گا۔ باپ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس آ کر کے بیٹھے اور میری خدمت کرے، میرے ساتھ بات چیت کرے، میرے حال احوال پوچھے۔ اور بیٹا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہتا ہے، لیکن باپ کے قریب نہیں آتا۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہوں کو، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کی سزا آخرت میں دیں گے، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے، کہ جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر نقد اس کو سزا دے دیتے ہیں۔ اور اس کی سزا میں سے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اس کے رزق کے اندر تنگی کر دی جاتی ہے۔ پہلی سزا دنیا کے اندر جو دی جاتی ہے ماں باپ کے نافرمان کو، کہ اس کے رزق کے اندر تنگی کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی نافرمان بن جاتی ہے، اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے اندر سب سے پہلا جو حق ہے، فرمایا کہ وہ تمہارے ماں باپ کا ہے، فَلِلْوَالِدَيْنِ، کہ تم اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو، اس لیے کہ جب تم ضعیف اور کمزور تھے اس وقت انہوں نے تمہارے اوپر خرچ کیا، اور اپنی جوانی کو، اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کو تمہارے اوپر قربان کیا۔ اب جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، تو اب وہ اس بات کے لائق اور حقدار ہیں کہ تم ان کے اوپر خرچ کرو۔ وَالْأَقْرَبِينَ، اور پھر ماں باپ کے بعد دوسرا جو درجہ ہے خرچ کرنے کے اندر، فرمایا کہ وہ تمہارے رشتہ داروں کا ہے، کہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو۔ اس لیے کہ فرمایا کہ جتنے بھی فقراء اور ضرورت مند اور حاجت مند ہیں دنیا کے اندر، انسان تمام ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے انسان کو ترجیح دینی پڑتی ہے بعض کو بعض کے اوپر۔ اور اس ترجیح میں ماں باپ کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ رشتہ داروں کا ہے۔ رشتہ داروں کے اوپر اس لیے زیادہ خرچ کیا جائے کہ ایک تو خرچ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب ہوگا، اور دوسرا جو ثواب ہوگا وہ رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا، صلہ رحمی کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ داری کے اندر ہر ایک آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار کتنا غریب ہے، کتنا محتاج ہے، کتنا ضرورت مند ہے، اور کتنا جو ہے فلاں آدمی مالدار ہے۔ تو جو مالدار ہوتا ہے اس کو فقیر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اور جو فقیر ہوتا ہے برادری میں جو مالدار ہو وہ اس کے بارے میں جانتا ہے، ایک دوسرے کے حال سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھی فرمایا کہ جو برادری کے اندر جو قریبی رشتہ داروں میں ضرورت مند ہے پھر اس کے اوپر خرچ کرو۔ اور تیسری اس وجہ سے بھی ان کے اوپر خرچ کرو کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں پہ جو ضرورت مند ہیں ان کے اوپر خرچ نہیں کرو گے تو وہ کسی اور کے سامنے، باہر غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اور اس کے اندر تمہاری اہانت ہے، تمہاری
اس کے اندر ذلت ہے کہ تمہارا قریبی اور رشتہ دار کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے. تو اس لیے ماں باپ کے بعد پھر دوسرا جو حق ہے وہ قرابت دار اور رشتہ داروں کا ہے. اور رشتہ داروں کے بعد آگے فرمایا کہ والیتامی، پھر یتیموں کا حق، کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، اور اس کے بعد جو یتیم ہوں ان کے اوپر خرچ کرو. اور فرمایا کہ یتیم سے مراد وہ ہے کہ جو نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، وہ مراد ہے کہ جو خود کچھ کما نہیں سکتا، اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کو پورا کرنے کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے اوپر خرچ کیا جائے. اور اس لیے بھی یتیم کے اوپر خرچ کیا جائے تاکہ اس کے دل کے اندر تقدیر کے اوپر شکایت پیدا نہ ہو. اگر کسی یتیم بچے کے اوپر خرچ نہیں کیا جائے گا اور وہ اپنے ہم عمر بچوں کو دیکھے گا کہ اس کے ماں باپ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو اس کے دل میں شکایت پیدا ہوگی کہ میرے باپ کو کیوں اٹھا لیا گیا. لیکن فرمایا کہ اگر یتیم کے اوپر خرچ کیا جائے گا اور اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا، اور وہ یہ دیکھے گا کہ جس طرح دیگر بچوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں میری بھی ضروریات پوری ہوتی ہیں، میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو اس کے بدلے میں کئی باپوں کی صورت میں مجھے شفقت مل رہی ہے، تو فرمایا کہ اس کے دل کے اندر شکایت پیدا نہیں ہوگی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا خیال رکھنے اور اس کا حق ادا کرنے کے اوپر زور دیا، اور فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے آخرت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے، کہاتین، جس طرح کی یہ دو انگلیاں ہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، اس طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے بھی آخرت میں ساتھ ساتھ ہوں گے. اور فرمایا کہ جو آدمی شفقت اور محبت کے ساتھ کسی یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان بالوں کے حساب سے اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اجر اور ثواب جو ہے وہ لکھا جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ رشتہ داروں کے بعد والمساکین، پھر جو حق ہے وہ مسکینوں کا ہے اور یتیموں کا ہے، اور یتیموں کے بعد پھر مساکین کا حق ہے. اور مساکین سے مراد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو کمانے کا کوشش کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، لیکن کمانے کے باوجود ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور وہ اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت اس طرح سے نہیں کر سکتے. تو اس لیے فرمایا کہ ان مسکینوں کے اوپر خرچ کرنا. اور اس کے بعد وہ ابن السبیل، پھر مسافروں کا حق ہے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، کہ جو وطن سے بے وطن ہیں اور دوسرے وطن میں ہونے کی وجہ سے، مسافر ہونے کی وجہ سے وہ اگر ضرورت مند ہوں، اگرچہ وہ اپنے وطن کے اندر کتنے ہی امیر کیوں نہ ہوں، تو ان کی اس ضرورت کو، اس حاجت کو پورا کیا جائے. تو یہ سارے کے سارے فرمایا کہ یہ خیر کے مصارف ہیں اور خرچ کرنے کے مصارف ہیں. ان مصارف کے اندر مال خرچ کیا جائے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. تمہارا یہ خرچ کرنا، تمہارا کوئی بھی نیک عمل کرنا، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی بھلائی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. ان اللہ بھی علیم، اللہ اسے خوب جانتا ہے. اس کے اندر اس بات کی ترغیب دے دی گئی کہ دیکھو جو کچھ بھی عمل کرو، چاہے وہ صدقہ خیرات کا عمل ہو یا چاہے کوئی اور عمل ہو، تمہارا ہر ایک عمل
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں اور تمہارے دلوں کے حال سے باخبر ہیں۔ اگر تم لوگ خرچ کرو گے اور خرچ کرنے کے اندر تمہاری نیت یہ ہو کہ ہم ان کے اوپر اپنا احسان جتلائیں، دکھلاوے کے لیے خرچ ہو، ریاکاری کے لیے خرچ کرو گے، چاہے ماں باپ پر خرچ کرو، چاہے رشتہ داروں پر خرچ کرو، چاہے یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اگر تمہارا یہ خرچ اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوگا، ریاکاری کے لیے ہوگا، تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اس کے اوپر تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے جو کچھ بھی کا عمل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو سامنے رکھ کر کے وہ عمل کرو۔ اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کرتا ہے یا کسی مصرف کے اوپر مال خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کے بعد پھر احسان جتلاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا وہ سارا عمل رائے گاہ جائے گا، اور جن کے اوپر وہ احسان جتلائے گا، جن کے اوپر اس نے خرچ کیا ہے، وہ بھی خوش نہیں ہوں گے اور یہ خرچ کرنے والا بھی خوش نہیں ہوگا۔ اس کے دل کے اندر بھی شکایت ہوگی کہ میں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور یہ میرا شکریہ ادا نہیں کر رہے، اور ان کے دل کے اندر بھی شکایت ہوگی اور اللہ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تمہارا خرچ کرنا اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوگا تو اللہ بھی راضی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن مصارف کے اوپر، جن لوگوں کے اوپر تم خرچ کرو گے، ان کے دلوں کے اندر بھی تمہاری محبت پیدا کر دیں گے، ان کے دل بھی تمہارے لیے نرم ہو جائیں گے، اور ان کے دلوں سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں گی۔ اس لیے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی خرچ کرو تو اخلاص کے ساتھ وہ خرچ کرو اور اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔